اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ پلان ترتیب دیا تو سپٹمبر 2008 میں یہ جو کمپین تھی، ملٹری کمپین، یہ باجوڑ سے شروع ہوئی، آپریشن شیر دل سے۔ اس کے بعد ہم مومند میں گئے، پھر سوات میں آپریشن رائے راست ہوا، اس کے بعد ہم ساؤتھ وزیرستان میں رائے نجات اور رائے حق کیا، اس کے بعد خیبر کرم اورگزئی میں ایک پلان کے تحت ہم نے یہ آپریشن شروع کیے، اور 6 سال کے عرصے میں ہم جون 2014 میں جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن تھا ضرب عضب کے نام سے، اس سے ہم نے شروع کیا۔ جو ضرب عضب تھا، اس میں اسینشلی جو کنیکٹک آپریشن تھے وہ نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں کیے گئے، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن کیے گئے۔ میں نے یہ جو تھوڑی لمبی کہانی آپ کو کمپین پلان کی بتائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج امن و امان کی بہتر صورتحال میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ اچیومنٹس اوور نائٹ نہیں ہوئیں۔ یہ اچیومنٹ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے یا سیکیورٹی فورسز کے کسی ایک حصے کی اچیومنٹ نہیں ہے۔ اس اچیومنٹ میں پاکستان کے ہر فرد نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام کیا ہے، اور اس سفر میں ہم نے مجموعی طور پر 70,920 پاکستانی خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اس میں سے 21,839 جو ہیں وہ شہید اور 49,081 زخمی شامل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کی آزادی اور خود مختاری قربانیاں مانگتی ہے۔ ہم بحیثیت قوم یہ قربانی دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے ملک کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ ضرب عضب میں بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں آپریشنز کیے گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی تک ملک بھر میں 26,000 سے زائد آئی بی اوز اور کومبنگ آپریشن جو ہیں وہ کر چکے ہیں ہم، اور امن و امان کی بہتر صورتحال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے وہ علاقے جہاں شدت عروج پر تھی، آج آپ میں سے میڈیا وہاں گیا ہے، دیکھا ہے کہ وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، اسکول کام کر رہے ہیں، ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ تو امن کی فضا جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ جب ضرب عضب شروع ہوا تو وہاں کے جو ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ وہاں سے عارضی طور پر منتقل ہو گئے تھے۔ ان میں سے 84% جو ہیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں، اور جو باقی افراد ہیں ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو بارڈر کے نزدیک رہنے والے ہمارے قبائلی بھائی تھے وہ اپنے افغانستان کی طرف سرحد کے پار اپنے عزیزوں کا عرب جاننے والوں کے طرف چلے گئے تھے۔ اب چونکہ ہماری طرف علاقے میں امن کی صورتحال بہتر ہے تو ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ اس تناظر میں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی جلد از جلد امن کی وہ صورتحال پیدا ہو کہ جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو اپنی خواہش اور مرضی سے واپس جا سکیں۔ ضرب عضب کے سلسلے میں ہم نے پاکستان افغانستان بارڈر پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طورخم اور چمن میں جو کراسنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایف سی جو 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو تقریباً 34,000 کے قریب ایف سی کے ٹروپس پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر لگے ہوئے تھے، اور اسینشلی وہ اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بارڈر کی صورتحال سیکیورٹی کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، تو اب ہم نے جو ایف سی ہے اس کے لیے وہاں پہ نئے قلعے تعمیر کیے ہیں، ونگز کے لیے، ہیڈ کوارٹرز کے لیے نئی چیک پوسٹیں بنائی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سائڈ پہ جو بارڈر میکنزم ہے، بارڈر کوآرڈینیشن ہے، سیکیورٹی ہے، وہ بہتر ہو گئی ہے۔ اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف بھی بارڈر کوآرڈینیشن، بارڈر مینجمنٹ کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں، تاکہ دونوں طرف مضبوط بارڈر سیکیورٹی میکنزم ہوگا تو ہم دہشت گردی کو بہتر قابو کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے ایف سی کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ایف سی نے اور سول انتظامیہ نے اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ جب سے سی پیک کا مسئلہ شروع ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی بلوچستان میں کارروائیاں تیز کرنے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ راؤ اور این ڈی ایس کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گرد جو کارروائیاں کر رہے تھے،
اس کو بہت بہتر اور مؤثر انداز میں چیک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ابھی تک 3000 سے زائد IBOs جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ صرف 2016 میں آرمی، FC اور پولیس کے تقریباً 190 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 376 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں۔ CPEC اور گوادر پورٹ بلوچستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ FWO نے اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں 870 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال پھیلا دیا ہے اور اس میں بھی مزید کام ہو رہا ہے۔ کامیابی کے سفر میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا تعاون اور قربانیاں قابل قدر پہلو ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران رینجرز نے کراچی میں کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس سے کراچی کے حالات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 90% تک کمی ہو چکی ہے۔ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی کے شہریوں کے تعاون سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کراچی میں اب تک تقریباً 9000 کے قریب آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اس میں رینجرز کے 33 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رینجرز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اور سول انتظامیہ نے بھی اس آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر مرحلے میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے اپنی ساحلی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی گلوبل لیول پر ٹیررزم کے خلاف کنٹریبیوشن کی ہے۔ مسلح افواج کا باہمی ربط اور پاکستانی قوم کا اپنی مسلح افواج پر بھرپور اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ کامیابی کو دائمی نتائج اور امن کی طرف لے کر جانا ہے۔ IBOs اور کومبنگ آپریشن جاری رہیں گے تاکہ بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا کیا جا سکے۔ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیٹ می ٹیک یو ٹو انڈیا جنٹلمین۔ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پچھلے 3 سال میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مجموعی طور پر 945 سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں۔ صرف پچھلے 4 ماہ میں 314 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 40 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ انڈین آرمی چیف نے حال ہی میں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین سے متعلق بھی بیان دیا ہے۔ جب انڈیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی یہ اپریہنشنز تھیں کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشنز بھی ظاہر کر دی ہیں۔ تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، مگر عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بابر 3 اور ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کا آئینہ دار ہے۔ افواج پاکستان اور عوام بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے اہل بھی ہیں اور ہم تیار بھی ہیں۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم افغانستان سمیت خطے میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے، تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے
انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں۔ ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالاتر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے۔ دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے۔ تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی۔ آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ خواتین حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ اس جنگ میں ملک کی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا۔ دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یو مے آسک کوشچنز ناؤ۔ آپ نے سنایا کہ 46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40 ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی مارے۔ اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا اسٹینڈ؟ یہ سب ایک سپلیمنٹری کے ساتھ ملے کہ آپ نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور 4 سال میں 300 سے زیادہ ہوئی ہیں۔ ہم صبر و تحمل کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، تو بھارت کو ایک دندان چکن جواب آپ کب دیں گے؟ کون یہ سوال آپ سے بھی کرتے ہیں؟
آپ کا سوال LOC پہ وائلیشن سے متعلق ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں, تو وہ ایک میکنزم ہے. ان کا بھی جب کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو ان کے بھی آلدو کے جیسے بتایا گیا کہ وہ چھپاتے ہیں اس کو, لیکن کمیونیکیشن کے انٹرسیپٹس آتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ اس کا جواب, تو اگر ہمارے جواب سے ان کے اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, تو یہ بھی اس کا جواب ہے, اسی کی بدولت ہے. اور جب آرمی چیف نے کہا تھا کہ LOC پہ حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وائلیشنز ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تو یہ جو نارمیلسی آرمی چیف نے کہی تھی وہ بھرپور جواب کے ذریعے ہی آئی ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا ٹرمپ سے متعلق, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی تھنک دس کویسچن مور ریلیٹس ٹو دی فارن آفس, تو وہاں جا کے موقع ملے تو پلیز پوچھیے گا. جنرل صاحب جی, 1 by 1 پلیز. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پریس کانفرنس کا آخری حصہ ہے, جو آپ نے کہا کہ احساس معاملات پر کیا صلاحیت دی جا رہی ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کوئی پلان موو ہے, یا لوگ خود اس حوالے سے کیا صلاحیت کر رہے ہیں اور بار بار ایشوز ریز کیے جاتے ہیں, جیسے جنرل رحیم کی ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے دیگر چیزوں سے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حافظ سعید صاحب کے اوپر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے ملک کے اندر وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث تھے, نہیں تھے, یا حکومت کے اس فیصلے پہ آپ کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال ہے کیا سرائیوں سے متعلق اور حافظ سعید پہ نظر بندی سے متعلق. آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا سرائیاں کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو وہ بات چیت میں نے اپنی پریس ریلیز پڑھتے ہوئے آپ سے کر لی. جہاں تک حافظ سعید پہ پابندی کا تعلق ہے, یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو اسٹیٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں لیا ہے. اس میں بہت سارے اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. کل یہ خبر آئی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے متعلق مزید جو ہے وہ تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی. تھینک یو. جی, آپ نے اپنی جو آخری کلمات ہے اس میں بات کی ہے کہ آئینی اور جمہوری نظام کی بہتری کے حوالے سے قومی یکجہتی کی آپ نے بات کی. جی, لیکن بعض جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں, خاص کر پارلیمانی ادارے, ان کی طرف سے ہی ریاستی ادارے یعنی کہ فوج کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو جو قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, آپ کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ کیا جو دوسرے جمہوری اداروں کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, کسی پرسن کا ایک معاملہ ہے, تو میری اشارہ اس طرف ہے. ان چیزوں کو یکجہتی کے حوالے سے اور قومی ضوابط کی بہتری کے حوالے سے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2008-9 سے لے کے ہم نے بہت لمبا سفر کیا ہے, جو ہم 2017 میں آج یہاں کھڑے ہیں. یہ جو امن و امان ہے یہ کو ایسے ہی اوور نائٹ نہیں آ جاتا. ہر ادارے نے اپنا کام کیا ہے, ہر فرد نے اپنا کام کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 70,000 ہم نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں. تو اس میں جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے ادارے کے حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے. کسی ادارے کی شاید یہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے ادارے کے ساتھ خراب حالات کے لیے کوئی ایسا کام کرے. میں نے اسی لیے اپنے آخری حصے میں کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ قومی یکجہتی میں ہی سب کی بھلائی ہے. ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. سب اپنے اپنی حیثیت سے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ملک کی طرف دیکھیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے. اگر ملک ترقی کرے گا تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. تھینک یو. جی وجاہت صاحب. Sir, two questions. One about your statement about Indian intentions are clear regarding Cold Star. How do you see this play out in the longer run as far as India's conventional and non-conventional build-up Ji. the border is concerned? Pichle dinon mein we also heard news that there's over 300 METs being lined up on the Pakistan border. Ji. There have also been lots of reports from your institution Ji. about a aggressive Indian build-up before the Indian Army Chief's statement. Ji. Number one, sir. Number two, sir, Reuters is reporting that a senior defense ministry official has said that the house arrest of Hafiz Saab has to do something with American pressure under this new administration. You agree with the MOD's assessment, sir? رائٹ. آپ کا پہلا سوال ہے انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے متعلق. جو بھی
फ़ौजें होती हैं वो अपनी प्लानिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती रहती हैं। इंडिया ने भी ऐसा ही किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाने थे प्लानिंग के लिहाज से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बी रेस्ट एश्योर्ड दोज हैव बीन डन। वो कोल्ड स्टार्ट करें या वो कोल्ड स्टार्ट ना करें, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली तैयार है। शुड दे ऑप्ट टू टेस्ट इट, दे विल गेट द रिस्पॉन्ड। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम किसी से जंग चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर जंग इम्पोज की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सेकंड, आपने बात की कि हाफिज़ सईद का जो डिसीजन है ये क्या किसी गैर मुल्की प्रेशर के अंडर लिया गया है या नहीं लिया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन है। जो आज़ाद कौमें हैं, जो खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेती हैं। एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी डिसीजन स्टेट लेगी वो मुल्क की मफाद में लिया जाएगा। और उसके ऊपर जो ज़्यादा बातचीत है, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन इंतज़ार करें, जो मुतल्लिका ऑफिसेज़ हैं वो इसके ऊपर आपको मज़ीद तफसील बता सकेंगे। जी हारून साहब, आपने कहा कि 26,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये पिछले दिनों जो ब्लॉगर्स का किस्सा हुआ कि लापता हो गए जी, आ गए, तो ये भी उसी आईबीओ का हिस्सा था किसी तरह से? आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये जो आईबीओज़ जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का हिस्सा थे जो कि हमने पूरे मुल्क में किए। जहाँ तक ब्लॉगर्स की बात है, मीडिया के सामने है, इसके साथ हमारा फ़िलहाल कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। ब्लॉगर्स की जो एब्सेंस थी उसके साथ कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं था, और उन्होंने आके जो भी बातचीत की है वो भी आपके सामने है, मीडिया के सामने है। थैंक यू जी। सर पहले कुछ ऐसा ये बात होती रही कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है, पंजाब के अंदर ऑपरेशन के हवाले से रेंजर्स को एंगेज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इन आईबीओज़ के नतीजे में वो ज़रूरत ख़त्म हो गई है या अब भी रिक्वायरमेंट है कि पंजाब के अंदर भी रेंजर्स को भी ऑपरेशन किया जाए? थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जंग है हमारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, ये भी ख़त्म नहीं हुई। हमने इसके बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन इसको अगर आपने एंड्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है तो हमें बहुत सा काम अभी करना है। अब इस सिलसिले में जहाँ भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत हुई तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से अपना मशवरा जो है वो ज़रूर स्टेट को देंगे। फिर स्टेट का जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक ऑपरेशंस किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के किसी हिस्से में ऑपरेशन नहीं हो रहे। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत रही है, वहाँ फ़ौज पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने आईबीओज़ और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हैं, और इवन पंजाब में भी ये हुए हैं। जी राठौर साहब, ये एक तो बलूचिस्तान के तनाज़ुर में जनरल साहब कुलभूषण यादव पकड़ा गया जी, एक हद तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद कुछ इल्म नहीं, महीनों गुजर गए। एक तो इसके बारे में बताइए कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। ब्लॉगर्स की बात की मेरे दोस्त ने, जब इंटीरियर मिनिस्टर इस मुल्क का ये कहे कि इन ब्लॉगर्स की रहाई की कोशिश की जा रही हैं, हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को भी इजहार राय की आज़ादी से महरूम करे, किसी को उठाए, तो इसका मतलब क्या है? दबे लफ्ज़ों में ये बात जा रही है एक जानब, इसको थोड़ा सा इसकी काइंडली वजाहत कीजिएगा। दूसरा, आपने साउदर्न पंजाब की मैं बात करूंगा, पर्टिकुलरली साउदर्न पंजाब के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पे कौन सी खिचड़ी, कौन सा लावा पक रहा है। साउदर्न पंजाब के बारे में हमने अभी किसी किस्म के कॉम्बिंग ऑपरेशन या बाकायदा या बाज़ाब्ता ऑपरेशन की बात गश्त नहीं सुनी, न ही हुकूमत पंजाब ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है। ये क्या मामला है? ठीक। आपने पहला सवाल किया मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुतल्लिक कि उन्होंने ये बयान दिया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करेंगे कि अब बाजियाब कराएं। तो स्टेट के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए उन्होंने काम कराना होता है। अगर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने यह कहा कि उन ब्लॉगर्स को बाजियाब कराने के लिए मुतल्लिका अदारों से या जो उनके पास अवेलेबल हैं उनको ढूंढने के लिए, तो वो कार्रवाई करेंगे। तो इसकी फर्दर जो वजाहत है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कर सकते हैं, लेकिन इनका मतलब जो हम समझते हैं ये नहीं था कि उन्होंने इम्प्लिकेट किया जी कि हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं है। तो आर्मी भी स्टेट का हिस्सा है, जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो भी स्टेट का हिस्सा हैं। तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने जो कहा कि उनको बाजियाब कराएंगे, तो जो भी उन्होंने एफर्ट की, जो ब्लॉगर्स हैं वापस भी आ गए,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف تھا یا کسی کی طرف الزام تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم سب ادارے جو ہیں, ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ ہم کس طرح آگے مل کے بڑھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ بھی قیاس رائی رہتی ہے. کلبھوشن یادیو کا بھی میں نے پوچھا جی, تھا, اور ساؤدرن پنجاب کا کلبھوشن یادیو کا کیس جو ہے وہ میڈیا میں ساری انفارمیشن ہے اس کی. اس کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انڈیا سے رابطہ بھی کیا ہے, کچھ اس میں جو لیگل پروسیسز تھے وہ بھی کمپلیٹ کیے, اور جو اس کا ڈوزیئر تھا وہ بھی بنا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حکومت پاکستان نے وہ دے دیا ہے. تو وہ ایشو جو ہے وہ پروسیس میں ہے, چل رہا ہے. اس پہ جو فیصلہ ہوگا وہ لا آف لینڈ کے مطابق ہی ہوگا انشاءاللہ. جی جن صاحب, میرا کوشچن ہے کہ جی, اس میں کوئی شک نہیں, پوری قوم اس کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف اور بارڈر پہ بے تحاشا قربانیاں دیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جو لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو بارڈرز پہ انتہائی مشکل حالات میں ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یعنی ان کے بچوں کے داخلوں کا مسئلہ ہے, ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. کن کے بچوں کو داخل جو فوجی بارڈرز پہ ہیں اور ٹھیک دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ داخلوں کے لیے مارے پھرتے ہیں, ان کی رہائش کا مسئلہ ہے. فوجیوں کی ان کی ویلفیئر پہ بھی کوئی توجہ دی جائے گی؟ فوجیوں کی. جی جی, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. پاکستان فوج اور مسلح افواج جو ہیں یہ ایک بہت اچھا خاندان ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے ایک چینل پہ سنی کہ شاید سپاہیوں کا جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے حال ہی میں انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ ان کے جوانوں کی خبریں آئی تھیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. فوج ایک خاندان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا خیال پاکستان فوج میں یا افواج پاکستان میں سپاہیوں کا رکھا جاتا ہے, اتنا خیال جو ہے افواج پاکستان میں کسی اور فرد کا نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے ملتان جب آرمی چیف گئے تو ان کی بات چیت جو وہاں دیکھی ہوگی, تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. میں نے یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جو سپاہی کا اور افسر کا پاکستان فوج کا رشتہ ہے, اس جیسا رشتہ, اس جیسا مضبوط رشتہ کہیں نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دینا چاہوں گا. سن 2008 اور 2009 میں جب ٹیررزم کے خلاف آپریشن پیک پہ تھے تو پاکستان فوج میں جو کیجویلٹیز کی ریشو تھی سپاہی کی اور آفسر کی وہ 1:9 تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9 سپاہی شہید ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 1 آفسر شہید ہوا تھا. اب اگر آپ آرٹیکولیشن میں جائیں تو آفسر کی جو پہلی نمائندگی ہے, موجودگی ہے, وہ کمپنی کمانڈر کے لیول پہ آتی ہے, جہاں پہ 125 سے اوپر جو سپاہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک افسر ہوتا ہے. جب 9 سپاہیوں کے ساتھ ایک افسر شہید ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں 9 سپاہی گئے تھے ان کے ساتھ ایک افسر ساتھ اس آپریشن میں گیا تھا. تو محبت کا اگر یہ رشتہ ہے افسر کا اور سپاہی کا, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپاہیوں کا خیال نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم آپریشن میں جاتے ہیں, آج کی فوج کے جو سینئر افسرز ہیں وہ اس جنریشن کے افسرز ہیں جنہوں نے یہ جنگ ہتھیار پکڑ کے خود لڑی ہے. آج کا جو سپاہی ہے اس کا اپنے افسر کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کہیں آپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس ایکسپوزڈ جگہ پہ آئے تاکہ افسر کے مقابلے میں اگر کوئی جان کو خطرہ ہے تو سپاہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں آئے. سر سوری, میں نے تو افسر اور سپاہی کی بات ہی نہیں کی. جی, میں تو اوور آل فوج کی بات, میں افسر بھی شامل ہیں اور سپاہی بھی شامل ہیں. جی, یہ بتا دیں, سوال ہے کہ نہیں سوری سینٹرل کمانڈ اپنا وزٹ کیا تھا کھائیاں کے قریب, تو کوشچن ہوا تھا ڈام لیکس کے حوالے سے. جی, تو وہ بتا دیں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اور حکومت نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی قبول ہو گئی ہے. سر ڈان لیک کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی, میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی قیاس رائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ قیاس رائیاں جتنی مرضی کر لیں, اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی. For the international audience, keeping in view the sacrifices Okay. of Pakistan Army I'll do that. in the war against terrorism. I'll do that. Especially, you mentioned the nexus of NDS and RAW. When is Pakistan Army going to launch an operation across the border in Afghanistan to destroy the terrorist sanctuaries of TTP, Okay. which are causing immense casualties, and the blood of Major Jawad Changhezi and others are calling out for such a revenge, sir? Please. Okay.
Thank you very much for asking this question. The war against terrorism and militancy which Pakistan as a nation is fighting, we have traveled a long way in this, and we have made significant contributions in this. What we have to do on our side of the border, we have done it, and we will keep doing it. The measures that we have taken along Pakistan-Afghanistan border in terms of improving the infrastructure, capacity and capability, we are comfortable that the stage where we have come, inshallah, will maintain that and will improve this. As regard continuity of terrorism inside Afghanistan, that Afghanistan has to take certain actions, and we are in coordination with Afghan leadership that they required to take certain measures on their side of the border. At present, there are good about 200,000 troops that Pakistan has kept along Pak-Afghan border and FATA and KP. Ideally, having done the job, the troops should come back to the barracks. But why we are not doing it? The reason is that the strategic threat still resides across the border. Till such time the strategic pacification does not take place, that side of the border, we will have to keep a level of presence along the western border. Thank you. Johnson, you just rightly said that the policy decisions are taken according to the national interest. I'm referring to the arrest of detention of Mr. Hafiz Saeed. The same situation existed long before, and we have been turning a blind eye to it. Have we defined our national interest now, and what factors contributed to that redefinition? National interests are very much defined. State does not function without defining the national interest. I said, state national interest existed before, but has it been redefined? Well, state takes the decision which state considers that these are best for the national interest. Have confidence and trust in state that whatever is best for the country, they'll do that. Thank you. افغانستان میں جو ابھی جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بلیم کیا گیا اور اس حوالے سے آرمی چیف کی جو تھی میٹنگس بھی ہوئی جو عرب امریٹس کے جو تھے امبیسڈر ان کے ساتھ بھی ہوئی پاکستان کے اوپر لگاتار بلیم کیا گیا اور اس کے بعد ایک بات سننے میں ہے کہ آرمی چیف جو افغانستان کا وزٹ بھی کر رہے ہیں ان کے وزٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہے اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس اسٹیج پر جو ہے ان کا آپس میں روابط اور سارا جو کوارڈینیشن ہے وہ کس لیول پر ہے کیونکہ کل بھی ایک سپاہی جو ہے وہ شہید جی جی کی وجہ سے جی جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کی سائڈ پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ تھوڑی ویک ہے ادھر جو ٹروپس کی پریزنس ہے وہ کم ہے ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے بھی ایشو ہیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ایک تو بلیم گیم ہے بلیم گیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی عوام یا افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کیسے ہے بہت سارے ایسے عناصر جو پاکستان کی طرف ہوسٹائل ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان میں جو بھی خراب کام ہو اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان پہ ڈال دی جائے جیسے میں نے آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کہا ہے کہ پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہ امن جو ہے افغان لیڈ اور افغان اون پیس پروسیس کے ذریعے ہو لیکن ہم نے اپنی طرف کا کام کرنا ہے انہوں نے اپنی طرف اپنا کام کرنا ہے آرمی چیف نے افغانستان بالکل جانا ہے ایک پلاننگ کا حصہ ہے جیسے دونوں ملکوں میں کوآرڈینیشن ہوگی تو آرمی چیف جب وہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور افغانستان جائیں گے اور پاکستان کی حکومت کی بھی اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں آرمی چیف ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ پاکستان جو بھی کر سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے قائم ہو سکے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تھینک یو جی Pakistan for harboring Taliban or Haqqani, whatever. But it was President Ashraf Ghani who issued a statement after speaking to General Bajwa that he told the Pakistani army chief that those who carried out the attack inside Afghanistan are actually based in Pakistan and roaming freely in Pakistan and recruiting. جی What was the response from the Pakistani army chief to these direct allegations? رسپانس وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا نہ ہونے دے گا جہاں تک الزامات کی بات ہے وہ بھی میں نے آپ سے بات کر لی کہ کچھ ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیسے چلیں اور افغانستان میں امن قائم نہ ہو یا اگر ہو تو وہ کیسا ہو تو افغانستان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رابطے ہیں ہمارے ان رابطوں کے ذریعے ہی اس پروسیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور یہ رابطے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں
جی سر میں سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہ سپریم کورٹ کی جو کمیشن ہے جس میں کوئٹہ اسپیسیفکلی کوئٹہ کے حوالے سے ایک رپورٹ دی اور اس میں یہ کنکلوژن دیا کہ کوئٹہ اور بلوچستان میں سی پیک بھی ہے, آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن ان کی رپورٹ کہتی ہے کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے جو وہاں کی حکومت ہے اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان بھی. آگے آپ کا ٹیک کیا ہوگا, کیا کمیشن کی رپورٹ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن کی کمی ہے, کیونکہ امن تو آیا ہے لیکن آن اینڈ آف ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات تو ہوتے ہیں اسپیسیفکلی کوئٹہ میں. جی سر آپ کا کیا فیڈ بیک کیا ہے, جو سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھی تو ہوگی. جی بالکل, بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنی آج سے چند سال پہلے تھی. اس میں ہمارے بلوچ بھائیوں نے ایف سی کا ساتھ دے کے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دے کے, اور فوج بھی جو وہاں ہے جو کہ کام کر رہی ہے, بنیادی طور پر ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سول ہیں اور سول حکومت ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے. بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے ان میں. وہ کوآرڈینیشن نہ ہوتی تو آج جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں وہ بھی نہ ہوتے. سی پیک جو ہے وہ اپنی لائن کے مطابق جو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہیں جس ادارے کی ہیں, ایف ڈبلیو نے سڑکیں بنائی ہیں, سول انتظامیہ نے اپنا کام کرنا تھا, تو بلوچستان میں بہت بہتری ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سفر جو ہم نے 2008-9 سے شروع کیا اور آج یہاں پہنچے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی. تھینک یو. جی یہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہمیں بریفنگ دی گئی تھی تو جو آپریشنس کے حوالے سے آپ کی کامیابیاں ہیں وہ بلا شبہ اپنی جگہ پر ہیں. کچھ سپلیمنٹنگ ایفرٹ جو تھے وہ دوسری طرف سے بھی ریکوائرڈ تھے, جیسے کہ پروسیکیوشن سائڈ سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملٹری کورٹ سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, سزائیں ہوئی ہیں, اس میں صرف 12 لوگ جی لٹکائے گئے ہیں جی تعداد پر. جی تو یہ تمام ایفرٹس آپ کے جو اس وقت میں آپ نے کامیابی بتائی ہیں, تو مسنگ ایلیمنٹ کس سائڈ پر ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمدی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ ٹھیک. مسنگ ایلیمنٹ شاید کسی طرف بھی نہیں ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پروسیس انوالو ہوتے ہیں. ملٹری کورٹس نے کیونکہ اسپیشل ارینجمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ آئی, دیے گئے وقت کے اندر جتنے کیسز آئے وہ آرمی نے جو کورٹس تھیں انہوں نے اپنا پورا کام کیا. اب یہ کمپلیٹ پروسیس ہے, جب کورٹ میں آنے سے پہلے بھی اور کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اس میں جو آخری پروسیس ہے وہ مرسی پٹیشن ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتی ہے. جو مرسی پٹیشنز گئی تھیں اس میں سے 16 کا فیصلہ جو ہے پریزیڈنٹ نے کر دیا, جبکہ کچھ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا جائے گا اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہوتی جائے گی. سر یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے یہ ابھی حکومت کا زیر غور ہے. جی کوئی کمانڈر میٹنگ جو ایک ہوئی تھی اس کے ذریعے یہ فوج کی طرف سے یہ رائے سامنے آئی کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, لیکن حکومت کی سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سست روی کا شکار ہے یہ معاملہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کوئی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ اور ملٹری کورٹ جب پہلے بھی بنی تھیں تو ایک سول گورنمنٹ کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہوا, کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ بنائی گئیں. اب جب کہ اس کی سنسیٹ کلاز آ گئی اور وہ دوبارہ کنسیڈر کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ایز اینڈ وین جب ڈیسیجن لے گی اس کے مطابق ملٹری کورٹس کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق آگے کام چلے گا. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین, تھینک یو فار کمنگ. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 مارچ سے مردم شماری شروع ہو رہی ہے اور پاک فوج کے 2 لاکھ جوان اس میں حصہ لیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف نے خفیہ اطلاعات کے تبادلے اور باہمی روابط تیز کرنے کی تجویز دی ہے. لیکن اسٹیٹ آج تک ہمارا نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں کر سکی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک نہیں بلڈ ہو سکا. تو ایز اے اسٹیک ہولڈر پاکستان فوج کا اس میں باقی اسٹیک ہولڈر کو پش اپ کرنے کے لیے کیا رول ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ یور کویسچن. لیکن چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. 100% تو شاید کوئی چیز بھی نہ ہو سکی. اگر اسٹیٹ کا کوئی نیریٹو ہی نہ ہوتا, اگر اسٹیٹ کی کوئی ول نہ ہوتی,
तो फिर तो हम वहीं खड़े होते जहाँ 2001 में खड़े थे या जहाँ 2008 में खड़े थे। आज हम जहाँ खड़े हैं वो बहुत बेहतर हालात हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट का, उसके इदारों का, उसके आर्म्ड फोर्सेस का कोई नैरेटिव चला है। आप लोगों ने, मीडिया ने बड़ी मेहनत की है। वही कौम जो कहती थी ये हमारी जंग नहीं है, आज वो कौम सारी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इदारों के साथ खड़ी है। तो ये तो आपने किया है, मीडिया ने किया है। तो ये ना कहें कि स्टेट का कोई नैरेटिव नहीं है या स्टेट कामयाब नहीं हुई। स्टेट का नैरेटिव भी है, स्टेट कामयाब भी हुई है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर वक्त लगता है, इसके ऊपर एफ़र्ट लगती है। आप दुआ ये करें कि स्टेट का जो एफ़र्ट चल रहा है, जिसमें तमाम अदारे शामिल हैं, वो कामयाब हों। ये जो कामयाबी है ये एक स्टेज तक पहुँची है। इसको अगर आप लास्टिंग पीस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एंड्योरिंग पीस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो भी इसमें बहुत काम बाकी है और उसमें मीडिया का बहुत किरदार है। जंग जो है, जो कि पहले हम कर रहे थे, जो कि काइनेटिक पोर्शन था इसका, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब जंग रह गई है दो किस्म की, एक है इंटेलिजेंस के हाथों में और दूसरी है नैरेटिव के साथ। नैरेटिव आपके पास है, आप सब हमारा साथ दें, आप सब कौम का साथ दें, आप सब इदारों का साथ दें और उस फ़ज़ा को उस तरफ लेके जाएँ जहाँ के पाकिस्तान जो है वो अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा सके। Thank you very much, gentlemen. It was a pleasure interacting with you. Thank you. DGISPR मीडिया ब्रीफिंग दे ये कहना था कि मरदमशुमारी में 2 लाख फ़ौज के जवान हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज मरदमशुमारी के अमल में सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मदद करेगी। डॉन लीक्स के हवाले से उनका ये कहना था कि जल्द इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी और जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फाटा में दहशतगर्दों की तमाम पनागाहों का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने खुफिया इत्तलात के तबादले और बाहमी रवाबित तेज़ करने की तजवीज़ दी है और इसके साथ ही आज अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल में हम सांस ले रहे हैं। इस कामयाबी में पाकिस्तान के हर फर्द ने अपना हिस्सा डाला है। मजीद आसिफ गफूर का ये कहना था कि हमने 70,000 से ज़ायद अफराद की खून की कुर्बानियाँ दी हैं। हम बहैसियत कौम कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हम अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।